میں اس حسن کو سلام کیوں نہ کروں جس نے ساری امت کو امیر معاویہ کی امامت پر، امیر معاویہ کی قیادت پر، امیر معاویہ کی امیر المومنین بننے پر ساری امت کو جمع فرمایا۔ اور جب حضرت حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے امت کو جمع فرما دیا، اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا جس کے ساتھ میں نے بیعت کی، جس پر میرے چھوٹے بھائی اور آپ کے تیسرے امام حضرت حسین نے بیعت کر لی، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ قوت کا دعویٰ کرے تب بھی بے ایمان ہے، تب بھی کذاب ہے، تب بھی دجال ہے۔ وہ اگرچہ بروزی نبوت کا دعویٰ کرے تب بھی بے ایمان ہے، تب بھی کذاب ہے، تب بھی دجال ہے۔ وہ اگر تشریعی نبی کا دعویٰ کرے تب بھی بے ایمان ہے، وہ اگر غیر تشریعی نبوت کا دعویٰ کرے تب بھی بے ایمان ہے۔ ہمارا اور آپ کا یہ مسلم عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بڑے واضح اور صاف ستھری آیت میں واضح ارشاد فرمایا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبی علیہ السلام پر ختم نبوت کی مہر لگ چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی 100 آیات میں ختم نبوت کا ذکر فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے 200 احادیث مبارکہ میں ارشاد فرما دیا ہے، اور یوں بھی ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب سے آخری نبی، آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا بھی تو عمر ہوتا۔ سبحان اللہ کی آواز صرف 2-3 بندے کہیں گے یا شروع سے آخر تک سب کہیں گے؟ بلند آواز کے ساتھ اور کہہ دیجئے، نبی آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی، پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، یہ بتلانے والے کون؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ آتا ہو جی آپ نے ابھی تو کہا قرآن کی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو قرآن نے کہہ دیا، امت کو پتا چل گیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ پھر میں کہوں گا قرآن کو لکھنے والے کون ہیں؟ جواب ملے گا قرآن کو لکھنے والے صحابہ ہیں۔ کتنے صحابہ نے قرآن لکھا؟ ایک روایت میں 6 کی تعداد بھی آتی ہے، ایک روایت میں 14 کی تعداد بھی آتی ہے۔ پھر میں نے کہا کیا ان میں زید بن حارثہ ہے؟ جواب ملتا ہے کیا اس میں حضرت علی ہے؟ جواب ملتا ہے۔ میں نے کہا کیا اس قرآن کو لکھنے والا امیر معاویہ بھی ہے؟ جواب ملتا ہے امیر معاویہ بھی ہے، کیونکہ پیغمبر کا رازدان بھی امیر معاویہ ہے۔ میرے بابا، امیر معاویہ وہ جس پہ حضور علیہ السلام اعتماد کرے، امیر معاویہ وہ جس کو حضور علیہ السلام دعائیں دے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہو نبی علیہ السلام کہ اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا، امیر معاویہ کو مہدی بھی بنا، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ نبی علیہ السلام دعا مانگے، اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم بھی عطا فرما، امیر معاویہ کو حساب کا علم بھی عطا فرما، امیر معاویہ کو جہنم کی آگ سے بھی بچا۔ میں نے کہا کتاب کا علم سمجھ میں آتا ہے، دعا دی، حضور علیہ السلام نے جہنم کے آگ سے
بچنے کی دعا دی، سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ حساب کا علم، ریاضی کا علم، میتھ کا علم، اس کے لیے حضور علیہ السلام نے کیوں دعا دی؟ علماء لکھتے ہیں، نکتہ ہے، نبی علیہ السلام گویا یوں بتلا رہے ہیں ایک وقت آئے گا جب امیر معاویہ امیر المؤمنین بنیں گے، ایک وقت آئے گا امیر معاویہ حاکم بنیں گے، ایک وقت آئے گا امیر معاویہ کے ہاتھ پر حضرت حسن بیعت کریں گے، وقت آئے گا ساری امت امیر معاویہ کے بیعت پر جمع ہو جائیں گے۔ اور وہ وقت آیا، اور وہ وقت آیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری امت کو ایک امیر معاویہ پر جمع کر دیا، اختلاف سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ آج اگر کوئی دو بھائیوں کے درمیان صلح کرواتا ہے تو ثالث کو لوگ سلام پیش کرتے ہیں، نیک بندہ ہے، اس نے دو بندوں کو صلح کروا دیا ہے۔ آج اگر کوئی خاندان میں دو خاندانوں کو اکٹھا کر کے صلح کرواتا ہے، لوگ تعریفیں کرتے ہیں کہ بڑا سمجھدار بندہ ہے، بڑا نیک بندہ ہے، جرگے والا بندہ ہے، گفتگو کرنے والا بندہ ہے، سمجھدار بندہ ہے۔ پھر اس وجہ سے کہ اس نے دو خاندانوں میں صلح کروا دی ہے، پھر میں اس حسن کو سلام کیوں نہ کروں جو نبی کا نواسہ حسن ہے، جو علی کا بیٹا حسن ہے، جو فاطمہ کا بیٹا حسن ہے، جو جنت کے نوجوانوں کا سردار حسن ہے، جو نبی کے کندھوں پر سوار حسن ہے، جو نبی کے لبوں کو چوسنے والا حضرت حسن ہے۔ میں اس حسن کو سلام کیوں نہ کروں جس نے ساری امت کو امیر معاویہ کی امامت پر، امیر معاویہ کی قیادت پر، امیر معاویہ کی امیر المومنین بننے پر ساری امت کو جمع فرمایا۔ اور جب حضرت حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے امت کو جمع فرما دیا، پھر امیر معاویہ نے بھی وہ کردار ثابت کر کے بتا دیا کہ یہ بیعت غلط نہیں ہوئی ہے، یہ بیعت بڑی ٹھیک ہوئی ہے۔ پھر 44 لاکھ مربع میل سے 64,65,000 پر اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے والے، اسلام کے جھنڈے کو لہرانے والے امیر المومنین کا نام امیر معاویہ بن نبی سفیان ہے، جنہوں نے آدھی دنیا سے زیادہ دنیا پر اسلام کے کلمے کو اور پرچے کو بلند و بالا کر دیا۔ حضرت حسن نے بیعت کی۔ اب سوال ہے، ان سے پوچھتا ہوں، کالوں سے پوچھتا ہوں، بے ایمانوں سے پوچھتا ہوں، ان تکیہ بازوں سے پوچھتا ہوں، ان دجل اور جھوٹ پر اپنے مذہب بنانے والوں سے پوچھتا ہوں، کیا تمہارے نزدیک حضرت حسن امام حسن ان کو آپ کہتے ہو، کیا دوسرا امام انہیں نہیں مانتے؟ جواب ملتا ہے، ہاں جی انہیں دوسرا امام مانتے ہیں۔ میں نے کہا ذرا اپنے امامت کا عقیدہ تو بتا، تمہارے امامت کے حوالے سے عقیدہ کیا ہے؟ جی امام معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، یہ عقیدہ ان کا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ بھائی امام معصوم ہوتا ہے اور یہ دوسرے امام ہے، پھر میں سوال کرتا ہوں، جب تمہارا امام معصوم ہے پھر معصوم غلط نہیں کر سکتا؟ امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا، جس کے ساتھ میں نے بیعت کی، جس پر میرے چھوٹے بھائی اور آپ کے تیسرے امام حضرت حسین نے بیعت کر لی، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔